السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب انسان باوضو ہو کے مسجد کی طرف چل پڑے تو اسے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں نہیں ڈالنی چاہیے۔ اس کو تشبیک کہتے ہیں عربی میں۔ یہ طریقہ کار درست نہیں، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اس لیے تشبیک وضو کے بعد جب آپ نماز کے لیے جاتے ہیں تو نماز سے پہلے بھی، وضو کے بعد جب آپ مسجد میں چل پڑے، مسجد کی طرف جا رہے ہیں، تب بھی مسجد میں پہنچ چکے تب بھی سنتے پڑھ لیں، تب بھی فرض پڑھ رہے ہیں یا فرض پڑھ لی ہیں تب بھی بغیر کسی ضرورت کے، ضرورت کیا ہوگی، کوئی کسی کو واعظ کرنا ہے، کوئی نصیحت کرنی ہے، اس میں کوئی مثال دینی ہے کوئی، جس میں یہ تشبیک کا استعمال ہوگا، تب تو درست ہے۔ بغیر کسی ضرورت کے تشبیک ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں نہیں ڈالنی چاہیے۔ اس کے بارے میں روایات تو کافی منقول ہیں، لیکن یہ کوئی 2-3 روایتیں صحیح ملی ہیں، باقی روایتوں میں ضعف ہے۔ تو ہم صحیح روایات جو تشبیک کے بارے میں وہ بیان کریں گے، اس کے بعد کچھ معارض احادیث ہیں، اور اس کے بعد احادیث سے 2 طرح کی احادیث علماء نے جو مفہوم بیان کیا ہے اس کی وضاحت کریں گے۔ پہلی روایت ہے صحیح ابن خزیمہ میں 439 نمبر اور 447۔ اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا توضأ احدكم في بيته ثم اتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يقل هكذا وشبك بين اصابعه۔ فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر میں وضو کرے پھر مسجد کی طرف جائے تو وہ نماز میں ہی ہے جب تک واپس گھر نہیں لوٹتا۔ گھر سے جانے سے لے کے واپس گھر آنے تک اس کی کیفیت نماز والی ہی ہے، تو اس کو نماز کا اجر و ثواب ملتا ہے، تو حالت بھی وہی ہے، اور اس کو وہی کام کرنے چاہیے جو نماز میں کام ہوتے ہیں، اور ان کاموں سے بچنا چاہیے جو جن میں نماز سے بچا جاتا ہے۔ تو آپ نے آگے وضاحت ہی کر دی کہ اس دوران فلا یقل ہکذا، وہ اس طرح نہ کرے، وشبک بین اصابعہ، اور آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالیں، سیدھے ہاتھ کی سیدھے ہاتھ میں، تو کہا اس طرح نہ کرے، تو مطلب یہ کام نہ درست ہوا جب آپ نماز کے لیے روانہ ہی ہوتے ہیں۔ دوسری روایت ہے الطہور، یہ سند اس کی صحیح تھی۔ دوسری روایت ہے الطہور، قاسم بن سلام کی کتاب ہے، اس میں حدیث نمبر 7 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا توضأ الرجل في بيته ثم خرج الى المسجد فلا يقولن هكذا وشبك بين اصابعه۔ فرمایا جب کوئی شخص گھر میں باوضو وضو کرے پھر مسجد کی طرف روانہ ہو تو وہ ایسے نہ کرے، اور تفصیل بیان کی کہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں انگلیاں ڈالیں کہ یہ والا عمل نہ کرے۔ اور یہ قواریری اس کا طریقہ یہ بیان کرتے ہیں، وصف اس کا کہ ایسے کیوں نہیں کرنا، کہا کیونکہ وہ شخص نماز میں رہتا ہے جب تک گھر کو واپس نہ لوٹے۔ تیسری روایت ہے ابن خزیمہ میں 440 سے، ابن حبان میں 2149، مستدرک حاکم میں بھی یہ روایت ہے، سند اس کی حسن ہے۔ اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: اذا توضأت ثم دخلت المسجد فلا تشبكن بين اصابعك، جب تو وضو کرے پھر مسجد میں داخل ہو تو اپنی انگلیوں کے درمیان تشبیک بالکل نہ کر، ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ہرگز نہ ڈال۔ تو اس میں تو نہی میں شدت آ گئی، تاکید کا صیغہ آ گیا۔ تو یہ احادیث دلیل ہیں کہ جب سے انسان مسجد کا رخ کرے، باوضو ہو کے مسجد کی طرف جائے، تو اسے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن کچھ احادیث ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہیں، ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالی ہیں، تشبیک کی ہے۔
امام بخاری رحمہ اللہ تین روایتیں لائے ہیں، اور اس سے یہ عنوان بھی یہ قائم کیا ہے کہ مسجد میں تشبیک کے جواز کا بیان۔ پہلی روایت عبداللہ بن عمر یا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، شبکن نبی وسلم اصابعہ، نبی وسلم نے اپنی انگلیوں میں تشبیک کی، ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈالیں۔ یہ صحیح بخاری میں 478 اور 479 نمبر روایت ہے۔ دوسری روایت میں بھی تفصیل ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، جس کا بعض کو قوت دیتا ہے، مضبوطی دیتا ہے۔ وشبک اصابعہ، اور آپ نے اپنی انگلیوں کے درمیان تشبیک کی، ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈالیں۔ تو یہ اس میں مسجد کا تو کہیں بیان نہیں ہے، لیکن جو امام بخاری جس تناظر میں یہ احادیث لائی ہیں کہ یہ اللہ کے رسول نے واضح نصیحت کی ہے، مسجد میں کی ہوگی، اس لیے مسجد میں تو تشبیک ثابت آ گئی۔ تیسری روایت جو امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں، اس میں تو صراحت موجود ہے کہ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈالی ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں 482 نمبر روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر یا عصر کی دو نمازوں میں سے ایک نماز پڑھائی، کوئی نماز پڑھائی، تو ہمیں آپ نے دو رکعت نماز پڑھائی۔ نماز یہ 4 رکعت تھی، آپ نے 2 پڑھائی، پھر سلام پھیر دیا، اور مسجد میں ایک لکڑی لگی ہوئی تھی، اس کی طرف آپ کھڑے ہوئے، اس کے ساتھ ٹیک لگائی، اور آپ سخت غصے میں تھے۔ آپ نے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا، وشبک بین اصابعہ، اور ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈالی، تشبیک کی ہاتھوں میں۔ ووضع خدہ الایمن علی ظہر کفہ الیسری، آپ نے اپنا دایاں رخسار اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھا، اور مسجد کے دروازوں سے جو جلد باز لوگ تھے نماز کے بعد جلدی چلے جاتے تھے، وہ نکل گئے اور کہنے لگے نماز قصر ہو گئی ہے۔ لوگوں میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، وہ بھی ڈرے آپ سے اس بارے میں بات کرنے سے۔ اور لوگوں میں ایک آدمی تھا جس کے ہاتھ لمبے تھے، اسے ذو الیدین کہا جاتا تھا۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول، انسیت ام کثرت الصلاۃ، آپ بھول گئے یا نماز قصر ہو گئی ہے؟ آپ نے کہا، نہ بھولا ہوں نہ نماز قصر ہوئی ہے۔ پھر کہا، ذو الیدین جو بات کر رہا ہے ٹھیک ہے، اور لوگوں نے کہا ہاں ایسے ہی ہوا ہے۔ پھر آپ آگے بڑھے اور جو نماز رہ گئی تھی وہ پڑھائی، پھر سلام پھیرا، پھر اللہ اکبر کیا، اور اپنے سجدے جیسا سجدہ یا اس سے لمبا سجدہ کیا، 2 سجدے کیے صاحب کے اس کے بعد۔ تو اس حدیث سے یہ لائے ہیں کہ مسجد میں تشبیک تو ثابت ہوگی۔ اب اس حدیث پہلا مسئلہ کہ تشبیک کیا آپ نے تشبیک سے منع کیوں کیا، اس کے بارے میں علامہ عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ مرآت المفاتیح میں لکھتے ہیں کہ تشبیک ایک تو یہ فضول عمل ہے، ابس عمل ہے، ابس عمل نماز میں نہیں ہونا چاہیے، اس لیے آپ نے منع کیا۔ دوسرا کہ اس لیے منع کیا ہے کیونکہ خشوع کے منافی ہے۔ تیسرا کہ یہ شیطانی عمل ہے۔ چوتھا قول ہے کہ اس سے بعض اوقات نیند آ جاتی ہے، اور اس طرح کے کچھ جھگڑے کی یہ صورتحال ہوتی ہے، تو یہ اس تناظر میں تشبیک تو منع ہوگی۔ لیکن ایک طرف ممانت کی احادیث ہیں، دوسری طرف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہیں، تو اس سے کہتے ہیں کہ یہ ایک تو حرمت نیل الاوطار میں امام شوکانی رحمہ اللہ نے جو موقف اختیار کیا وہ یہی ہے کہ کم از کم یہ مکروہ عمل ہے۔ دوسرا، چونکہ نماز کے بعد ہوا ہے تو نماز سے پہلے تو نہیں کرنا چاہیے، بعد میں ہو جائے تو کوئی بات نہیں، وہ بھی کسی تمثیل کے لیے کوئی چیز بیان کرنی ہو، کوئی کیفیت، کوئی مثال دینی ہو کسی چیز کی، تب ہے، بغیر اس ضرورت کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں ڈالے جاتے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص تھا، باقی نہیں اپنی جگہ پہ ہے کہ عام باقی لوگوں کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ایک خاص عمل آپ نے کیا ہے، باقی چونکہ منع کیا ہے تو
اس کی ممانت اپنی جگہ ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اتنا سا جواز تھا تمثیل کے لیے ہی. تو میرات المفاتیح میں کہتے ہیں کہ تشبیک بنا ہے تو اس کے ساتھ پٹاخے نکالنے انگلیوں کے، چونکہ وہ بھی ایک ابس عمل ہے، اس سے وہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ درست نہیں ہے. تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ نمازی کو اس عمل سے گریز کرنا چاہیے، اور اگر کوئی تمثیل، کوئی واعظ، کوئی نصیحت کرنی ہو اور کسی کی کوئی مثال دینی ہو اس طرح کی، جس طرح عمارت کی مضبوطی کی مثال دی، یا اس طرح کی کوئی تمثیل کی ضرورت ہو، تب تشبیک کر لے، ورنہ تشبیک سے گریز ہی کرنا چاہیے. السلام علیکم. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں.